ہم کیوں اس پہ سیکھ پا ہو رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس ٹھیک نہیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کو پیک کر دیا گیا ہے پرپزلی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. کسی بھی گورنمنٹ نے آپ کی جتنی بھی عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں اگینسٹ جو کانسٹیٹیوشن جوڈیشن میں کیسز ہوتے ہیں سارے گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ خود ہی اپنی عدالت بنا کے بیٹھی ہے کہ جس کو چاہیں گے ان کی مرضی ہوگی, جس کو چاہیں گے نہیں ہوگی. ایک بات ایک یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جج ڈیلیگیشن بھی ہوگی تاکہ کوئی جج فیصلہ کرتے وقت یہ سوچتا رہے کہ کل کو ویلیویشن کے چکر میں مجھے فارغ کر دیا جائے گا یا مجھ پہ اسٹگما ڈال دیا جائے گا, تو کوئی جج کون سا گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گا. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اینی آف 3 کر کے آپ نے لوگوں کو جج جس دن بھرتی ہوگا جس دن اس کی اپائنٹمنٹ ہوگی اسی دن ہی وہ سیاست شروع کر دے گا. کل کو مجھے چیف بننے کے لیے کس کس کو راضی کرنا ہے, تو وہ ایمنڈمنٹس کو راضی کرے گا, گورنمنٹل انسٹرومنٹس کو راضی کرے گا, اور خاص طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس کو لوگوں کو ڈھا کر لا رہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنی من مانی سے ساری ایمنڈمنٹس کرا رہی ہے. تو پھر لوگ یہ جج صاحبان بھی ان کے پیچھے بڑھتے رہیں گے جو جاب سیکر ہوتے ہیں, جو جاب کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارا یہ بھی مکتبہ نظر ہے, یہ طریقہ اس سے شروع ہو گئی ہے. ہم اس کے لیے باقاعدہ ایک دن وہ ہم طے کر لیں گے جب ہماری جو دوستوں کی کمیٹی ہے ہم ہر ہفتے میں ایک دن باقاعدہ پروٹیسٹ رکھیں گے جو بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. ایک بات. دوسرا ہم کنونشنز کا ارینجمنٹ کریں گے. تیسرا ہم اس پہ پبلک ایٹ لارج کو بھی انوالو کریں گے تاکہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس سلب ہو رہے ہیں ان کو پتا ہو. ہم اس پہ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ امینڈمنٹس واپس نہیں ہوتی. اس میں صحیح خان صاحب نے کہا کہ جو بھی پیریڈ لگے گا, لیکن ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کیا گیا ہے. یہاں جوڈیشل سسٹم کو پیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق سلب ہو گئے, لوگوں کو کسی کو کوئی حق نہیں ملے گا. یہاں ایک ڈی سی بندے کو اٹھاتا ہے, ایک ایس پی بندے کو اٹھاتا ہے, ایک کوئی لے جاتا ہے تو اس کو کون پوچھے گا؟ یہ عدالتیں کیسے اس گورنمنٹ کے خلاف بات کریں گی؟ تو یہ چیز سوچنے والی ہے. یہ ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے. ہم جو آج بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے حقوق کی خاطر بیٹھے ہیں, ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خاطر بیٹھے ہیں. اور لوگوں کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ ابھی جو کہ کسی کا جب پرابلم آتا ہے تو اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں تو آپ ایک ایسے ہی مان تو چیز ہے کہ یہ اس طرح کی امینڈمنٹس اب ایک ایسے کا بھی ہوگا ایک جج کے لیے. یہی چیز ہے, ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج بنیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور ہم تمام وکلاء کو ریکویسٹ کرتے ہیں سر, کوئی قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس میں نہیں جائیں بلکہ باہر کھڑے ہو کر کتبہ لگا کر اس کو بتائیں کہ ہم سیاہ دن منا رہے ہیں. ہم جوڈیشری سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم اس کو یوم نجات بنائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جوڈیشری کے جو جج صاحبان ہیں تمام ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے فار گاڈ سے اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے آگے بڑھو. آپ کو ضرورت ہے, آپ قوم کی امانت ہے آپ کے پاس. اگر آج آپ لوگوں نے قوم کی امانت کو نہ سمجھا تو یہ بالکل آپ بھی مجرم ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹوٹل لیگل فرٹرنیٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ جب یہ امینڈمنٹس ہوئی اس میں لکھا گیا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے یہ امینڈمنٹ پرپوز کی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. نہ ہم اسے مانتے ہیں نہ ہے, بلکہ جنرل وکیل کوئی اس چیز کو کسی طور پر بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ہم اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا کہ لوگ اس کے لیے کیا کچھ کریں گے. ہم اس کے لیے رہنمائی بھی آپ کو پھر دیں گے.